دوستی کی سچی داستان۔ محبت صرف دلوں میں نہیں، دوستی میں بھی سچی ہوتی ہے۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں چنار پور میں دو دوست رہتے تھے، علی اور حمزہ۔ دونوں بچپن سے ساتھ تھے، ایک ساتھ اسکول جانا، دریا میں نہانا، گلیوں میں کرکٹ کھیلنا۔ ان کی دوستی کی مثال پورے گاؤں میں دی جاتی تھی۔ علی ایک غریب کسان کا بیٹا تھا، جبکہ حمزہ کے والد گاؤں کے نمبردار تھے۔ دولت، حیثیت اور خاندان میں فرق تھا، مگر دلوں میں خلوص ایک جیسا تھا۔ حمزہ ہمیشہ کہتا، علی دوست وہ نہیں جو وقت کے ساتھ بدل جائے، بلکہ وہ ہے جو ہر حال میں ساتھ دے۔ علی ہنستے ہوئے جواب دیتا، تو پھر یاد رکھنا حمزہ، ہم دونوں ایک درخت کی دو شاخیں ہیں، اگر ایک ٹوٹے گی تو دوسری بھی مرجھا جائے گی۔ وقت کا امتحان۔ وقت گزرتا گیا، دونوں جوان ہوئے۔ حمزہ شہر پڑھنے چلا گیا، جبکہ علی کھیتوں میں اپنے باپ کے ساتھ محنت کرنے لگا، مگر خطوں اور پیغامات کے ذریعے ان کا رابطہ برقرار رہا۔ ایک دن حمزہ کو پتہ چلا کہ علی کے والد کو سخت بیماری لاحق ہے اور علاج کے لیے پیسے نہیں۔ حمزہ فوراً گاؤں لوٹا اور علی کے باپ کا علاج شہر کے اسپتال میں کروایا۔ علی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حمزہ، تو نے بھائی سے بڑھ کر میرا ساتھ دیا، یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، دوست احسان نہیں کرتے، بس اپنا فرض نبھاتے ہیں۔ قسمت کی کروٹ۔ کچھ مہینے بعد حمزہ کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ گاؤں کی زمینوں کا واحد وارث بن گیا۔ گاؤں کے لوگ اس سے حسد کرنے لگے۔ ایک دن کسی نے سازش کے تحت حمزہ پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ اس نے سرکاری زمین پر قبضہ کیا ہے۔ پولیس آئی اور حمزہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ علی نے جب یہ سنا تو بغیر سوچے سمجھے شہر پہنچ گیا۔ اس نے گواہی دی، ثبوت جمع کیے اور ہر دروازہ کھٹکھٹایا۔ 6 مہینے کی جدوجہد کے بعد حمزہ بے گناہ ثابت ہو گیا۔ عدالت کے باہر حمزہ نے علی کو گلے لگا کر کہا، اگر تاو نہ ہوتا تو میں شاید ہمیشہ قید میں رہ جاتا۔ علی نے آہستہ سے کہا، دوستی صرف خوشی میں نہیں، دکھ میں بھی نبھائی جاتی ہے۔ برسوں بعد وقت گزرا، دونوں نے اپنی زندگیوں میں کامیابی حاصل کی۔ علی نے اپنے کھیتوں کو جدید طریقوں سے آباد کیا اور حمزہ نے گاؤں میں اسکول بنوایا، جس کا نام دوستی نگر سکول رکھا گیا۔